ہم تیرے خواب کو آنکھوں سے رہا کرتے ہیں۔ تحریر علی حسنین تابش، قسط نمبر 4۔ میرے ہاتھ سے موبائل گرتا دیکھ کر مہوش میری طرف بھاگی۔ کیا ہوا ہادی؟ میری سماعتوں سے لالا عطا کے کہے ہوئے بول سرکش طوفان کی مانند ٹکرا رہے تھے۔ ٹر تیرے تو دور چلے آں، ہو کے اج مجبور چلے آں، اساں تے ماریاں بکلاں چادر چٹی دیاں، لبدا رہیں پھر آ کے ڈھیریاں مٹی دیاں۔ میرے سامنے لاریب کے سنگ بیتے لمحات کسی فلم کی مانند چلنے لگے۔ کیسے وہ لائبریری میں بیٹھا کرتی تھی، کیسے اس کی ہنسی پورے ڈپارٹمنٹ میں اس کی شناخت بنی ہوئی تھی، پھر جب میں بیمار تھا تو اس نے میرا کتنا خیال رکھا تھا۔ میری آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ میں مہوش کو کچھ نہ بتا سکا۔ میری حالت دیکھ کر اس نے موبائل پکڑا اور دیکھا کہ آخری کال کس کی تھی۔ سعد کیا ہوا ہے؟ ہادی رو رہا ہے۔ تم نے ایسا کیا کہہ دیا کہ ہادی کی یہ حالت ہو گئی؟ وہ بھابی جان۔ ہاں بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ مہوش کا رنگ بھی سرخ ہونے لگا۔ چپ کرو ہادی پلیز، وہ میرے آنسو صاف کرنے لگی۔ سعد کچھ نہ کہہ سکا اور اس نے کال بند کر دی۔ مہوش نے پھر کال کی لیکن سعد کا نمبر بند ملا۔ میں نے مہوش کو تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوا، بس ایک دوست بیمار ہے، ہسپتال میں ہے اور میں وہیں جا رہا ہوں۔ میں نے مہوش کو وہیں پریشان چھوڑا اور بائک برق رفتار بھگاتا ہوا سعد کے ہاں پہنچا۔ راستے میں بھی لاریب کی ہنسی میرے حواس پر چھائی ہوئی تھی۔ بہت مشکل سے میں سعد کے گھر پہنچا۔ وہ پہلے سے ہی میرا منتظر تھا۔ چلو ہادی جلدی چلو۔ میں اسے کچھ بھی نہ پوچھ سکا اور ہم گاڑی میں بیٹھ کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایف ایم کی آواز بلند ہوئی۔ شاید ہادی نے لاریب سے میری توجہ ہٹانے کے لیے ایف ایم آن کیا ہوگا، لیکن قدرت مجھے دل توڑنے کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ چند منٹس بعد ہی یہ اشعار مجھ سے بیگانہ کر گئے۔ ہنجواں دے موتی کسے مٹی وچ رولنے، مار مار ٹائیں کسے وال یاروں کھولنے۔ پلیز بند کرو سعد اسے ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ سعد نے ایف ایم بند کیا اور میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ ہادی پلیز سنبھالو خود کو، تم نے تو کبھی اسے چاہا ہی نہیں تھا، پھر یہ حالت کیوں؟ اگر لاریب کی امی کو ذرا سا بھی احساس ہوا تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گی، اس لیے پلیز خود کو نارمل کرو۔ ہسپتال کا مین گیٹ کراس کرنے کے بعد بھی میں گاڑی سے نکلنے کو تیار نہ تھا۔ سعد نے زبردستی مجھے باہر نکالا اور تسلی دی۔ میں بھارے قدموں سے راہداری کی طرف چل پڑا۔ جسموں کو جھلساتا سورج اس بات کی نوید دے رہا تھا کہ راہ عشق کے مسافر تو جلتے انگاروں پر بھی سی نہیں کرتے۔ مجھے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا گوشت کے ٹکڑے والا واقعہ یاد آ گیا۔ راہداری سے گزرتے ہی ہم ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئے۔ یوں لگ رہا تھا کہ وقت کہیں تھم گیا ہو۔ قدموں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھانا ہی جنگ فتح کرنے کے مترادف تھا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہوتی دیکھ کر سعد نے مجھے کندھوں سے پکڑ لیا اور حوصلہ دیا۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو لاریب کو آکسیجن لگی ہوئی تھی اور وہ بہت مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ اس کی نازک کلائیوں پر سوئیاں لگی ہوئی تھیں اور ڈرپ سے نکلتا ایک ایک قطرہ اس بات کا عندیہ دے رہا تھا کہ ہماری زندگی بھی یوں ہی سرکتی جا رہی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں۔ لاریب کی امی شاید دوائیاں لینے گئی ہوئی تھیں۔ ایک نرس اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ سعد نے اس نرس کو باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ ہم دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ خیر سعد نے اس بات پر توجہ نہ دی اور اسے یہ سمجھا دیا کہ آنٹی جان کو اندر نہ آنے دے۔ سعد نے اسے باہر جانے کو بولا اور وہ چلی گئی۔ جب تک وہ کمرے میں تھی جانے میں کیسے خود پر قابو پائے کھڑا رہا۔ اس کے جاتے ہی میں لاریب کی طرف لپکا، اس کا ہاتھ چوم کر اس سے معافی مانگنے لگا۔ پلیز لاریب مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پیار کی قدر نہ کر سکا۔ اللہ جی لاریب کو واپس دے دو، پلیز اللہ جی پلیز۔ میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ سعد نے مجھے نہ روکا اور رونے دیا۔ میں مسلسل لاریب کا ہاتھ تھامے اللہ سے دعا گو تھا اور کبھی لاریب سے معافی مانگ رہا تھا۔ بہت سے لمحات انہی مناجات کی نظر ہوئے۔ میں لاریب کے ہاتھ کو اپنی پیشانی سے لگائے اس کے سرہانے بیٹھا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ اچانک سعد نے نرس کو آواز دی اور مجھے بھی لاریب کی انگلیوں میں حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے بھی سر اٹھا کر سکرین کی جانب دیکھا۔ اتنے میں نرس اندر آ گئی۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا اور آنٹی جان بھی چند منٹس کے بعد کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں کھانا تھا، یعنی وہ گھر سے آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب نے لاریب کو چیک کیا اور مسکراتے ہوئے آنٹی جان کو بتایا، مبارک ہو آپ کی بیٹی کو ہوش آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ چند دنوں میں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ نے آپ کی بیٹی کو ایک نئی زندگی عطا کی ہے۔ جہاں ہم سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے وہیں آنٹی جان سر بسجود ہو گئیں۔
میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سعد کے گلے لگ کر بے ساختہ رونے لگا۔ زین بھی آ گیا تھا، دونوں نے مجھے حوصلہ دیا اور ہم تینوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ آج مجھے دینو بابا کی بات سمجھ میں آئی تھی۔ آج میں جان پایا تھا کہ جزیات محبت میں سے ایک جز تڑپ بھی ہے۔ کتنا تڑپا تھا میں لاریب کے لیے، کتنی دعائیں کی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، کتنی دعائیں مانگی تھی اس کی زندگی کے لیے، اور بالآخر قدرت نے میری ریاضت اور تڑپ کو قبول کر لیا تھا۔ لاریب کو نئی زندگی مل چکی تھی۔ آج اس اسرار سے بھی لبادہ اٹھ گیا تھا کہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ لاریب کا ہر وقت میرے ساتھ رہنا، ساتھ پڑھنا، دوستی کا محبت میں بدل گئی۔ کچھ احساس تک نہ ہوا۔ شاید میں بھی اسے محبت کرنے لگا تھا، لیکن خود کو بھی اس چیز کا احساس نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بار بار اس کے اقرار سے بھی میں خود کو اس کی طرف مائل نہ کر سکا۔ آج وہ جب مجھ سے دور جا رہی تھی، میری خاطر زہر کھا چکی تھی، تب مجھے بھی احساس ہوا کہ دل کے رشتے کبھی کبھی خونی رشتوں پر سبقت لے جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ کہاں میں نے اسے چاہا تھا، بس اس نے ہی مجھ سے محبت کی تھی، مگر اس کے بدن کی حدت، اس کے لمس اور قربت نے میرے احساسات و جذبات کو بھی لاشعوری طور پر اپنا غلام کر لیا تھا۔ میں لاشعوری طور پر اس گل رخ کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ آج اس نے یہ انتہائی قدم اٹھا کر مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ دونوں نے میرے سر پر لاریب کی میڈیسن فائل ماری اور مجھے کھینچتے ہوئے راہداری سے باہر لے آئے۔ چلو بیٹا، تمہارا علاج کروانے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا ہوا مجھے؟ بتاؤ تو صحیح۔ یار کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ میں ان کے ہاتھوں کی گرفت سے خود کو آزاد کروا رہا تھا، لیکن میری ہر کوشش کو وہ ناکام بنا رہے تھے۔ سعد اور زین نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی دوڑا دی۔ میں سارے راستے یہی پوچھتا رہا، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر ہم ایک مٹھائی کی دکان پر رکے۔ انہوں نے میرا پرس مجھ سے چھینا اور چپ چاپ دکان میں داخل ہو گئے۔ میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہا۔ تقریباً 10 منٹس بعد وہ مٹھائی کی ایک ٹوکری لیے گاڑی کی طرف آتے دکھائی دیے۔ میری ہنسی نکل گئی۔ بس یہی سزا تجویز کی تھی تم نے؟ تم دونوں بہت بڑے بیوقوف ہو۔ چپ کرو، تمہیں تو بعد میں دیکھیں گے۔ میں خاموشی سے ان کی حرکتوں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ گاڑی پھر سے ہسپتال کی طرف رواں دواں تھی۔ اب کی بار سعد نے مجھے ہادی کی بجائے ہیرو کہہ کر پکارا تھا۔ میں اس کے اس نئے انداز کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ میرے موبائل کی بیل بجی۔ کال مہوش کی تھی۔ کیسے ہو اور کہاں چلے گئے ہو؟ میں اور آنٹی جان یہاں پریشان ہو رہی ہیں، اور تم ہو کہ ہادی، تمہاری یہ حرکتیں کب ختم ہوں گی؟ تم کب سدھرو گے؟ موبائل میرے ہاتھ سے چھن گیا۔ بھابھی جان آپ فکر نہ کریں، ہادی ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر تک گھر آ جائے گا۔ ہاں ایک بات اور، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہادی صرف آپ کا ہی رہے تو اس پر نظر رکھیں، ورنہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مہوش نے پتہ نہیں آگے سے کیا بولا، لیکن زین نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی اور موبائل میری گود میں پھینک دیا، اور ہم تینوں ہنسنے لگے۔ پورے ہسپتال میں مٹھائی تقسیم کی گئی تھی۔ لاریب کو ہوش آ گیا تھا۔ میں ان سب سے آنکھ بچا کر درگاہ پر پہنچ گیا، شکرانے کے نوافل ادا کیے اور دینو بابا کی خدمت میں نیاز پیش کی، اور واپس ہسپتال آ گیا۔ لاریب مجھ سے ملنا چاہتی تھی، اور آنٹی جان کے سامنے میں اس سے ملنے سے کترا رہا تھا۔ سعد نے مجھے کمرے میں دھکا دیا تو میں نرس سے ٹکرا گیا۔ سوری سسٹر، وہ سعد بھی مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا تو نرس مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ مجھے میاں محمد بخش کے اشعار یاد آ گئے۔ ٹر گیوں سجنا چھڈ کے سانوں تے پا گیاں وچ فکراں، پارٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیوں وچ ککراں۔ لاریب کی نگاہوں میں میرے لیے ناراضی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ میرے قدم وہیں جامد ہو گئے۔ سعد نے آگے بڑھ کر آنٹی جان کو جانے کیا بولا کہ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ اب میں اور لاریب کمرے میں اکیلے تھے۔ میرے قدم آگے بڑھ ہی نہ رہے تھے۔ خیر آہستہ آہستہ میں اس کے بیڈ کے قریب پہنچا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ لاریب پلیز، مجھے معاف کر دو۔ اس کی خاموشی میرے دل پر بجلی بن کر گر رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کی، مگر میں نے مضبوطی سے ہاتھ تھام لیا۔ پلیز لاریب، مجھے معاف کر دو۔ مجھے تمہاری محبت کا احساس ہو گیا ہے۔ پلیز پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں اس کا ہاتھ تھامے اس گل رخ کو دیکھ رہا تھا کہ چند لمحات بعد اس کی غزال آنکھوں نے پلکیں اٹھائیں اور میری طرف دیکھا۔ میری نگاہیں بھی پرنم تھیں۔ اس کے احمری لبوں میں جنبش ہوئی۔ ہادی؟ ہاں لاریب بولو پلیز۔ تم بہت برے ہو، جاؤ مجھ سے بات مت کرو۔ اس کے معصوم چہرے کی خفگی اور غزال نگاہوں کی ناراضی
اسے مزید حسن کی ملکہ بنا رہے تھے۔ اس پل مجھے اس پر بہت پیار آیا اور میں نے اس کے رخسار چوم لیے۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، میں بہت برا ہوں، اب خوش؟ لیکن پلیز مجھے معاف تو کر دو نا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میری ہنسی نکل گئی۔ چلیں پھر سزا ہی بتا دیجیے ملکہ عالیہ۔ میں چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے احمری لبوں پر مسکان رقصاں ہوئی۔ بہت بہت کمینے ہو تم۔ میں ہاتھ ماتھے تک لے جا کر آداب کے انداز میں شکریہ ادا کرنے لگا اور ہم دونوں مسکرانے لگے۔ یوں لگا کہ ہر طرف سے تالیوں کی آواز آ رہی ہو۔ میں نے اس کی زلفیں سائڈ پر کیں اور پیشانی چوم کر اسے ٹھیک سے لٹا دیا۔ میں تمہارے پاس ہی ہوں، لیکن آئندہ کبھی تم نے ایسی حماقت کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، پھر سچ مچ میں تم سے دور چلا جاؤں گا۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، 1000 بار ایسی حماقتیں کروں گی، کیونکہ کوئی میرے لیے تڑپتا ہے، میری خاطر درگاہوں پر منتیں مانتا ہے اور رات بھر میرے سرہانے کھڑا رہتا ہے۔ میں نے ہوا میں گونسا لہرایا اور ہم دونوں ہنسنے لگے۔ ساتھ کے میسیجز آ رہے تھے، اے ہیرو، یہ لیلا مجنوں والا ڈرامہ جلدی بند کرو، آنٹی کو مزید باتوں میں مصروف کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور راہداری میں ٹہلنے لگا۔ دور سے آنٹی اور سعد آتے دکھائی دیے، لیکن یہ کیا؟ ان کے عقب سے میری چند رنگین تہمتوں کے سوا، چند رنگین تہمتوں کے سوا، تیری چاہت سے کیا ملا ہم کو، تیری چاہت سے کیا ملا ہم کو، بخت کیا چاند سا ملا ہم کو۔ امی جان اور مہوش لاریب کی پھوپھو کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی ہماری طرف ہی آ رہی تھیں۔ اب میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے فرار ہو سکتا ہوں۔ اتنے میں مہوش کی نظر مجھ پر پڑی اور اس نے پوری آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ میں ساکت ہی کھڑا رہ گیا۔ دل تھا کہ زندان بدن سے اچھل اچھل کر رہائی کی کوشش کر رہا تھا۔ میری حالت کٹے ہوئے شہتیر کی مانند ہو رہی تھی۔ اب کوئی چارہ نہ تھا۔ مہوش کے سوالات کا میں کیسے جواب دوں گا اور کیا جواب دوں گا، اور اسے کیا جواب دوں گا کہ لاریب کون ہے؟ اگر اس نے پوچھ لیا کہ باقی کلاس فیلوز کہاں ہیں، صرف تم ہی اس کی دیکھ بھال کے لیے کیوں آئے، اور کیا یہی دوست تھی جس کے لیے تم میرے روکنے کے باوجود بھاگے چلے آئے تھے؟ میری شامت آ چکی تھی۔ امی کو تو خیر پہلے سے ہی معلوم تھا، لیکن مہوش، اف میرے خدایا، میں کہاں پھنس گیا تھا؟ سعد نے مجھے دیکھ کر آنکھ ماری اور میں صرف ماتھے پر شکنے لانے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ سب میرے قریب آ چکے تھے۔ اچانک میرے موبائل کی بیل بجی اور مہوش نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ اب تم کوئی کال نہیں سنو گے، تم چلو اب ہمارے ساتھ اندر چلو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ سعد یہ سب دیکھ کر ہنس رہا تھا اور تالیاں بجا رہا تھا۔ زین نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جی جی بھابی جان، کال اتنی ضروری تو نہیں تھی، جو آپ کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا تھا یہ۔ تم لوگوں کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ میں نے آنکھوں میں دونوں کو دھمکی دی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، نہ ہی ہونا تھا۔ دونوں ہنسنے لگے۔ لاریب اب ٹھیک تھی اور نرس سے باتیں کر رہی تھی۔ ہم سب کو اندر آتا دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نرس نے آگے ہو کر اسے پکڑ لیا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا گو تھا کہ لاریب کہیں پھر سے مہوش کو دیکھ کر نیا مسئلہ نہ کھڑا کر دے۔ میں نے درود پاک کا ورد شروع کر دیا۔ امی نے آگے بڑھ کر لاریب کے سر پر ہاتھ پھیرا اور حال پوچھا۔ مہوش نے بھی لاریب سے ہاتھ ملایا اور حال پوچھا۔ مہوش تو جان چکی تھی کہ لاریب میری کلاس فیلو ہے، لیکن لاریب کو مہوش کے بارے میں امی جان نے بتایا۔ بیٹا، یہ مہوش ہے، ہادی کی کزن۔ میں کسی مجرم کی مانند دور کھڑا یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ سعد نے میرے ہاتھ پر چٹکی کاٹی، جس سے میں تل ملا کر رہ گیا۔ میری نظریں لاریب کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، لیکن شاید درود پاک کی برکت تھی کہ لاریب نے مہوش سے خوشی خوشی حال پوچھا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ جتنی دیر امی جان اور مہوش یہاں رہیں، لاریب نے کچھ بھی محسوس نہیں ہونے دیا۔ فی الحال کے لیے تو میں بچ گیا تھا، لیکن دل میں ابھی بھی وسوسوں نے لنڈا بازار لگا رکھا تھا۔ امی نے لاریب کو ڈھیروں دعائیں دی اور ہم سب گھر کو روانہ ہو گئے۔ وقت رخصت لاریب مجھ سے نظریں چرا رہی تھی اور میں بھی کسی مجرم کی طرح بوجھل قدم لیے کمرے سے باہر کو جا رہا تھا۔ زین اور سعد ابھی وہیں تھے۔ راستے میں خاموشی ہم سب کے درمیان حائل رہی۔ میں بہت بے چین تھا۔ ایک طرف مہوش کا ریئیکشن بھی برداشت کرنا تھا اور لاریب کی فکر بھی ستائے جا رہی تھی، کہیں وہ پھر سے
خیر، اللہ کی سپرد کیا اور ہم گھر پہنچ گئے۔ جزیات محبت میں سپردگی بھی ایک جز تھی جس کی مجھے آج سمجھ آئی تھی۔ یہ سپردگی ہی تو تھی جو مجھے کسی کروٹ سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ 8 سال پرانی محبت مہوش کی صورت میں میرے سامنے آ چکی تھی، اور دوسری طرف لاریب کی خودکشی والی حرکت نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عورت ہی عورت کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کسی مرد کو ایک عورت چاہے تو دوسری بھی تو چاہ سکتی ہے نا؟ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کیوں لاریب نے مہوش کی آمد پر خودکشی کو اپنا مقدر ٹھہرایا؟ اس کے برعکس مہوش نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہ جانتی تھی میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، اور آج کے دور میں محبت کا ہونا تو معمولی سی بات ہے۔ جہاں لڑکے ایک سے زیادہ لڑکیوں کو دوست اور محبوبہ کا درجہ دیتے ہیں، وہیں لڑکیاں بھی ایک سے زیادہ لڑکوں کو اپنا دوست بنانے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ معاشرے کے اسی بگاڑ نے تو ہماری نسلیں تباہ کر کے رکھتی ہیں۔ مہوش نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن لاریب یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود وہ روایتی عورت ہی رہی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکلا تو مہوش ہال میں بیٹھی ڈرائنگ کر رہی تھی۔ اس نے لاریب کو دماغ پر حاوی نہیں کیا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اب کس دوست کی تیمارداری کو چلتی ہے مسٹر؟ میری ہنسی نکل گئی۔ نہیں تو نہیں، میں تو آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب ہی قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے کینوس پر ایک گھر بنایا تھا اور اس میں رنگ بھر رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی اور میں ہاتھوں کے پیالے میں اپنا چہرہ جمائے اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحات وقت کی ندی میں بہہ گئے اور میں قدرت کے شاہکار کو دیکھتا رہا۔ لگتا ہے یہاں بھوکے لوگوں سے کھانے کا بھی نہیں پوچھا جاتا۔ اس نے مجھے دیکھا اور باہیں میرے گلے میں ڈال کر کہنے لگی، ہائے ہادی، قربان جاؤں اس معصومیت پر۔ کیا کھائے گا میرا بھوت؟ تم تو اپنے ہاتھوں سے زہر بھی کھلا دو تو کھا لوں گا۔ اس نے میرے لبوں پر انگلی رکھی اور کہنے لگی، چپ کرو تم، خبردار دوبارہ ایسی بات کی تو۔ میں بھی کہاں ٹلنے والا تھا۔ اس کی انگلی کو زور سے دانتوں میں دبا لیا۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور میرے دل پر ایک مکہ رسید کیا۔ میں مسکراتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ذہن لاریب کو چھوڑ کر واپس کوٹھے پر جا چکا تھا۔ سعد کی کال آئی، ہادی، کل لازمی یونی جانا ہے کیونکہ مڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ہم ہیں کہ یونیورسٹی جا ہی نہیں رہے۔ پروفیسر صاحب کا آرڈر ہے کہ کل سب یونی آؤ۔ میں کسی گہری سوچ میں ڈوبا سعد کی کال سن رہا تھا۔ سنو سعد۔ ہاں بولو ہادی، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ خیر تو ہے؟ ہاں، ایک ضروری کام ہے۔ کل یونی ملیں گے یا ابھی؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، کل یونی ملتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کے سب اسٹوڈنٹس ہمیں ایسے گھور رہے تھے جیسے ہم سب عجوبے ہوں۔ سعد، کہاں تھے اتنے دن؟ اور یہ ہادی، اسے کیا ہوا؟ کیسے چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ حورین نوٹس اپنے سینے سے لگائے ہم دونوں کے روبرو کھڑی ہم پر سوالات کی بوچھاڑ کر رہی تھی۔ ارے حورین، تم بے خبر ہو؟ ہادی کی خاطر تو لوگ جان تک دے رہے ہیں، اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ ہادی صاحب کہاں تھے؟ ذہن کہاں ٹلنے والا تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھانا تو کوئی اس سے سیکھے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے ہم سب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حورین کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں پہلے تو سکڑیں اور پھر میری طرف دیکھ کر پھیل گئیں۔ ذہن، چپ کرو، تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ حورین میرے قریب آئی اور سنجیدہ انداز میں پوچھنے لگی، ہادی، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ میں نے نظریں جھکا دیں اور ساتھ ذہن کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ حورین نفسیات کی طالبہ تھی اور فائنل ایئر میں تھی۔ وہ نفسیات کی طالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہر نفسیات کے کلینک پر پریکٹس بھی کر رہی تھی، اس لیے اس کے سوالات کا جواب دینے کی ضرورت کم ہی پڑتی تھی۔ وہ چہرے کے تاثرات سے ہی جان جاتی تھی کہ دل کا موسم کیسا ہے، آنکھوں میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سعد اور ذہن کہیں پر نظر نہ آئے۔ شاید وہ کلاس میں جا چکے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو لیکچر کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نے حورین سے معذرت کرنا چاہی، حور، میرے لیکچر کا ٹائم ہو گیا ہے، ہم لیکچر کے بعد ملیں؟ نہیں، تم میرے ساتھ چلو۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ لان کی طرف چل پڑی۔ حور، میں بہت دن بعد یونی آیا ہوں۔ تمہیں سر ارحم صاحب کا تو پتہ ہی ہے نا کہ وہ کتنے سخت ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ان سے بات کر لوں گی۔ وہ لیکچر تو ساتھ لینے گیا ہے، تمہیں بھی بتا دے گا۔ اب میں نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ایسے مضبوط تھی جیسے زندگی بھر کے لیے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا ہو۔ یہ سوچ کر میری ہنسی نکل گئی اور وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ آہستہ سے اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور پھر خاموشی سے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کیفیٹیریا سے ہم نے 2 کافیز لیں اور لان میں بیٹھ گئے۔ میں حور کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ مجھے یہاں کیوں لائی ہے؟ ہادی،
کون ہے وہ جس نے خودکشی کی؟ لاریب نے یہ حرکت کی ہے، اس نے پھر سے پوچھا۔ کس نے؟ لاریب نے۔ اوہ میرے خدایا، کیوں؟ بس اسے محوش سے جانے کیا مسئلہ تھا؟ مجھے تو اس وقت پتہ چلا جب یہ کارنامہ وہ کر چکی تھی۔ حور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یار ہادی، لاریب نے آخر یہ کیوں قدم اٹھایا؟ اوہ میں سمجھ گئی۔ مگر کیا لاریب پہلے محوش سے مل چکی ہے؟ نہیں تو بس اس نے تو میری محبت میں یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اف، یہ جذباتی لڑکی۔ اس نے میرے چہرے کو اپنی طرف پھیرا اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ مجھے الجھن سی ہوئی تو میں نے پلکیں جھکا لیں۔ ہادی پلیز میری آنکھوں میں دیکھ کر بولو کہ تم لاریب سے محبت نہیں کرتے۔ میرے سر میں ایک جھماکا ہوا اور میں دل کی دھڑکنوں کو سرد ہونے سے بچانے کی خاطر لاریب کی قربت میں گزرے لمحات کی حدت کو خود پہ طاری کرنے لگا۔ وہ بولو ہادی، کیا تم لاریب سے محبت نہیں کرتے؟ اگر تم مجھ سے محبت نہ کرتے تو یوں درگاہوں مزاروں پر دعائیں نہ مانگتے پھرتے۔ زین نے مجھے سب بتا دیا ہے، بس میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ حور پلیز مان جاؤ ہادی، تم بھی اسے اتنا ہی چاہتے ہو جتنا وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ میں یوں ہی سر جھکائے بیٹھا رہا۔ خاموشی کے بہت سے لمحات ہمارے گرد میوزیکل چیئر والے گیم کھیلنے لگے۔ خاموشی کا قفل حور نے ہی توڑا۔ چلو اٹھو۔ کہاں؟ حور نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں یہی پوچھتا رہا، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مجھے پارکنگ ایریا میں لے آئی اور اس کا رخ کار کی طرف تھا۔ حور پلیز بتاؤ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سعد کو تو بتا دیں، وہ مجھے ڈھونڈتا رہے گا، پریشان ہو جائے گا۔ بس خاموشی سے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو۔ میں حور کا بہت احترام کرتا تھا، اس لیے خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور بیٹھتے ہی سعد کو میسج پہ بتا دیا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور حور میرے ساتھ ہے۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی بھگا دی۔ مختلف شاہراہوں سے گزرتی ہوئی گاڑی لاریب کے ہاں پہنچی۔ راستے میں خاموشی ہی رہی۔ میں کسی مجرم کی مانند حور کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ لاریب اپنے کمرے میں ہی تھی اور آرام کر رہی تھی۔ پھوپھو نے مجھے اور حور کو ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھنے کو کہا اور خود چائے بنانے چلی گئیں۔ حور، لاریب اور ہادی کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، جانیے اگلی قسط میں۔ مزید اقساط حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں اور اس ناول کی پلے لسٹ اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ شکریہ۔